بسایا ہے۔ جانے والوں میں غیرت تھی، قناعت تھی، حرص و طمع نہیں تھی، اور ان حضرات میں سخاوت تھی، دلداری تھی اور اپنانے کا جذبہ تھا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام وہاں مضبوط ہوئے ہیں، صحابہ کرام مضبوط ہوئے ہیں۔ تو یہ ہجرت جو ہے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا، یہ اسلام کی تاریخ کا بڑا عظیم عمل ثابت ہوا، بڑا عظیم عمل ثابت ہوا کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طاقت وہاں اکٹھا کر دی۔ چند ہی سالوں میں آپ نے مسلمانوں کی ایسی تربیت فرمائی اور مسلمانوں نے ہر پہلو سے اپنے آپ کو ایسا سنبھالا اور آس پاس کے دوسرے قبیلوں سے صلح کیا کہ 8 ہی سال میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور دنیا میں سب سے بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ لہذا بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے، اسی مہینہ میں اللہ کے حبیب نے ہجرت فرمائی ہے۔ اب ہم کو ہجرت تو آج نہیں کرنی ہے، علماء نے ہمیں ایک کام بتایا، وہی سن لیجیے، بات ختم کر دیں۔ فرمایا کہ جنہیں ترک وطن نہیں کرنا وہ کیا کریں؟ وہ گناہ چھوڑ کر طاعت کی طرف ہجرت کریں۔ وہ ان کی زبان کی ہجرت کیا ہے؟ زبان سے جھوٹ چھوڑ کے سچ کی طرف آئے۔ آنکھ کی ہجرت یہ ہے کہ آنکھ سے ناجائز کوئی چیز دیکھنا یہ چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی صنعت، ان کی کاریگری اور حلال چیزوں کو دیکھیں، حلال چیزوں کو دیکھیں۔ پاؤں سے غلط جگہ جانا چھوڑ کر کے صحیح جگہ، مسجد، مدرسہ، دینی کام، غریب، محتاج، بےکس، لاچار، یتیم، بیوہ، ان کی خدمت کے لیے چلیں۔ حلال کام، حلال روزگار، حلال کمائی اور جائز کاموں، نیک کاموں کے لیے چلیں۔ یہ پاؤں کی ہجرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاؤں کی ہجرت ہے۔ لہذا بھائیوں، یہ جو ہجرت ہے یہ آج ہم کو بھی کرنی ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ بڑا مہاجر، بڑا ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اپنا دین ایسا پاکیزہ دین ہے کہ اس میں جو آدمی بڑے کام نہ کر سکتا ہو اس کے لیے چھوٹا نسخہ اللہ نے رکھا ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تہجد کا ثواب لینا چاہتا ہو اور رات میں آنکھ نہ کھلتی ہو تو سو کے تہجد کا ثواب لینا چاہتا ہو، وہ کیا کرے؟ دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، دن میں نہ سوئے، یعنی گویا کہ دن اپنا غفلت میں نہ گزارے، بیداری میں گزارے، ہوشیاری میں گزارے، کہ دن میں وہ ایسا غافل نہ ہو کہ اللہ کا حکم توڑ دے۔ تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تہجد کے ثواب سے اس کو محروم نہیں کریں گے۔ نیت تو اس کی ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا ہے، تو رات کو نہیں اٹھا تو دن کو تو اٹھا رہے، دن کو تو ہوشیار رہے، دن کو بیدار رہے، دن کو گناہ نہ کرے، دن کو گناہ نہ کرے۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں کی ہیں۔ ہمیں سچی طلب ہونی چاہیے۔ کیا ہے؟ سچی طلب ہونی چاہیے۔ تو آج ہم اس مہینے میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، صدیق اکبر کی ہجرت کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی قبولیت کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کریں اور اپنی زندگی کو ان مقاصد کو سامنے رکھ کے گزاریں جن مقاصد کے تحت اللہ کے حبیب نے ہجرت فرمائی تھی، کہ دین محفوظ ہو، دین ترقی کرے، دین باقی رہے، دین زندہ رہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک دین پوری تفصیل کے ساتھ، پوری خوبیوں کے ساتھ دین پہنچے۔ تو بھائیو، اتنی قربانیوں کے بعد دین پہنچا ہے، اب ہم اس دین کی انشاءاللہ قدر کریں گے، اس دین کی قدر کریں گے اور اس دین کی ایسی قدر کریں گے کہ یہ دین ہماری زندگی کی پہچان بن جائے اور ہماری نسلوں تک پہنچے اور اللہ کے ان بندوں تک بھی پہنچے جن بندوں تک ابھی تک ہم پہنچا نہیں سکے ہیں، اور ان کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیں۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ مولا کریم ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیے۔ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری قوم کو دین کے لیے قبول فرمائیے، دین کے لیے محنت کرنا آسان فرما دیجیے، آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، آخرت کی
کی تیاری کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ مولا کریم طاعات پہ جبنا آسان فرما دیجیے، گناہوں کا چھوڑنا آسان فرما دیجیے، اپنی رضا اور مرضیات کے لیے قبول فرمائیے۔ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے احیاء کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائیے۔ مولا کریم آپ کی تمام مقبول دعاؤں میں ہم سب کو، پوری امت کو شریک فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔